اللہ رب العزت نے اس آیت میں ساری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تم سے پہلے عہد لے چکے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ساری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ پر کیوں ایمان نہیں لاتے، کیا وجہ ہے، جبکہ رسول تمہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، ان کو رب مانو، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ تم سے عہد لے چکے ہیں۔ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے کہ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی روحیں تھیں، ان ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا اور سب کے سامنے یہ بات رکھی تھی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سب روحوں نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی عہد کو اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے تم سے پہلے عہد لے لیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی تو وہ ہے جس نے اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں اتاری ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لائے۔ اللہ رب العزت نے کھلی کھلی نشانیاں، اور اپنے بندے سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، اور اس میں صاف صاف واضح طور پر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا، جو ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کفر کیا ہے، ظلمت کیا ہے، تاریکی کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھلی کھلی آیتیں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل فرمائی تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، نور کی طرف لائے، یعنی کفر کی تاریکی اور کفر کا اندھیرا اس سے نکال کر اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی اور ایمان کے نور کی طرف لے کر آئے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر بے حد شفیق، بے حد مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر بے انتہا، بے حد، جس کی کوئی انتہا نہیں، شفقت کرنے والے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والے ہیں، یعنی اس کے رحم کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اس کی رحمت کی انتہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت، یعنی اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، اپنے عیش و آرام کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور جو ہے فضول کاموں میں اپنے مال کو تو خرچ کرتے ہیں، اپنی جو ہے ناک اونچی کرنے کے لیے لوگ جو ہے بے انتہا پیسے جو ہے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا وہاں خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے تنگی آ جائے گی اگر ہم خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ جو ملکیت ہے جس چیز کے تم مالک ہو آج، یہ ایک ظاہری ملکیت ہے، ایک وقتی ملکیت ہے۔ حقیقی مالک تو اللہ رب العزت ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، ساری چیزوں کے مالک، حقیقی مالک جو ہیں وہ اللہ رب العزت۔ تمہیں ایک ظاہری ملکیت دی گئی ہے، وقتی طور پر ملکیت دی گئی ہے، اور اس وقتی اور ظاہری ملکیت کو اگر دائمی یعنی ہمیشگی کی ملکیت میں تبدیل کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ یہ ظاہری ملکیت جو ہے، اس کو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو یہی ملکیت تمہارے لیے دائمی ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، اور حقیقی ملکیت ہو جائے گی جو تمہیں آخرت کی زندگی میں کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظاہری ملکیت جو ہے جس کے تم وقتی طور پر مالک ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ جب یہ ساری چیزیں دنیا جب ختم ہو جائے گی تو پھر یہ اصل مالک یعنی اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کے حقیقی مالک ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، یعنی ان صحابہ کرام کے بارے میں جنہوں نے فتح مکہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی، اس سے پہلے جو زمانے میں ان مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جو خرچ کیا، جبکہ وہ زمانہ تنگی کا زمانہ تھا، وہ زمانہ بھوک کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں اسلام لانا، ایمان قبول کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا تھا۔ اس زمانے میں جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کافروں سے جہاد کرنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور انہوں نے جہاد کیا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہیں وہ لوگ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے درجات بڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے جہاد کیا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو گئے تھے، ان کی معاشی تکلیفیں دور ہو گئی تھیں، اور مسلمانوں کی قوت اور طاقت بھی دنیا کے سامنے ابھر کر آ گئی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے قتال کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے والے لوگ جو ہے یہ ان سے درجات کے اندر بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ بڑی تنگی کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں اسلام کا ساتھ دینا گویا اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ اگر اس وقت جو ہے صحابہ کرام کم ہمت ہو جاتے تو ایسا ہو جاتا کہ شاید جو ہے اسلام کا چراغ ہی بجھ جاتا، لیکن اس زمانے میں جب مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے ہمت اور جوش اور ولولہ دکھایا اور میدان جنگ میں جا کر کافروں سے جہاد کیا، اپنی کم تعداد کے باوجود بھی، اپنے ساز و سامان کے کم ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں سے مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے درجات بڑھے ہوئے ہیں۔ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے بعد میں مدد کی اسلام کی اور جو ہے قتال کیا، ان سے جو ہے ان کے درجات بڑھے ہوئے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یوں تو اللہ نے سبوں سے بہتر انجام کا وعدہ فرما رکھا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ ان کا انجام بہتر ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ سارے صحابہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر یعنی جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، لیکن ان کے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات کو رکھیں گے۔ جو صحابہ کرام نے فتح مکہ سے پہلے مدد کی ہے اور جہاد میں شرکت کی ہے، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کر رہے ہو اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض۔ اللہ رب العزت کسی کے مال کے محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت میں یہ دیا ہوا مال اللہ ہی کا ہے۔
لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اچھا قرض۔ اچھا قرض سے مراد یہ ہے کہ حلال کمائی ہو اور اچھی نیت کے ساتھ اس کو دے، یعنی دینے کے بعد کسی پر احسان نہ جتلائے، اور کمائی بھی حلال ہو۔ اور قرض دینے سے اللہ نے جو تعبیر فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ معاملات میں صاف ہوتے ہیں اور معاملات صحیح طریقے پر ادا کرتے ہیں، وہ قرض کی ادائیگی جو ہے مکمل طور پر کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ذمے ایک ضروری سمجھتے ہیں کہ جو میں قرض لیا ہوں اس کو ادا کرنا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا اگر بندہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کو قرض دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ذمے یہ لازم کر لیا ہے کہ اس قرض کو واپس کیا جائے گا، لوٹایا جائے گا۔ اور پھر وہی نہیں کہ جتنا اس نے قرض دیا، جتنا خرچ کیا ہے وہی واپس کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اس کو اس کے دوگنا کر کے دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے باعزت اجر ہوگا، یعنی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ اللہ رب العزت اسے واپس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے۔ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کسی معاملے کو پختہ کرتے تھے، پکا کرتے تھے، تو ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں لیتے تھے کہ یہ معاملہ پکا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے کر حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کو قرض دیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک باغ ہے مدینہ کے اندر، میں نے اس باغ کو اللہ کے لیے قرض دے دیا، اور وہ باغ اتنا بڑا تھا کہ اس باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے، اور اس باغ کے اندر حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال بھی اسی باغ کے اندر رہتے تھے، یعنی ان کی رہائش بھی تھی۔ اور جب انہوں نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا وہ باغ اللہ کو قرض دے دیا، تو وہ باغ کے پاس جاتے ہیں، باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوتے ہیں، اور باغ کے کنارے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اے ام دردہ نکل آؤ، یہاں سے آواز لگاتے ہیں ام دحدہ نکل آؤ۔ وہ فوراً جو ہے وہاں سے نکلتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے، اس باغ کو خالی کر دو۔ چنانچہ ان کی بیوی جو ہے اور بچے پورا ساز و سامان لے کر اس باغ کو خالی کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اے ابو دحدہ تم نے بہت نفع کا سودا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو دحدہ نے اپنے اہل و عیال کو وہاں سے نکال لیا اور باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے پھلدار درخت بنا رکھے ہیں، یعنی اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیہ جملہ ان کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پھلدار درخت ان کے لیے بنا رکھے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے
جو اللہ کو قرض دے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر، مجبور، لاچار، ضرورت مند بندوں پر کوئی شخص اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ اس کا مال ضائع ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جمع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیں گے۔ کسی صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے دیں گے، 100 گنا کر کے دیں گے، اور کسی صدقے کو اللہ تعالیٰ بے شمار، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کتنا بڑھا کر دیں گے، اس کے اخلاص نیت کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن تم دیکھو گے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یہ واقعہ ہوگا پل صراط پہ چلنے کا۔ پل صراط پہ سے لوگوں کو گزارا جائے گا اور اس میں گزرنے والے لوگ مومن اور منافق ہوں گے، کیونکہ کافروں کو اللہ رب العزت اس پل صراط سے گزاریں گے نہیں، ان کو جہنم کے دروازے سے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ جب پل صراط سے گزریں گے تو ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا نور ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، کسی کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا اور کسی کا نور کھجور کے درخت کتنا اونچا ہوگا، اور کسی کا نور جو ہے، جو انسان کا جو قد ہوتا ہے، اس کی لمبائی جو ہوتی ہے، کھڑا ہوا انسان جو ہوتا ہے اس کے قد کے برابر ہوگا، اور کسی کا نور اس کے انگوٹھے کے برابر ہوگا جو کبھی جلے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں جو شخص عمل کرے گا اس کے عمل کے مطابق اللہ رب العزت اسے نور عطا فرمائیں گے اور اس نور کی روشنی میں وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، اور ان سے کہا جائے گا تمہارے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تمہارے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آخرت میں ہمیں نور مل جائے اور ہم اس نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کر جائیں، اور ہمارا نور ہماری دائیں طرف ہو، گویا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ہوگا اور ہم جنت کے مستحق اور حقدار قرار دے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اب وہ منافق جو ان اہل ایمان کے ساتھ پل صراط پہ چلیں گے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو نور دیا جائے گا، لیکن جب یہ پل صراط پر پہنچیں گے تو ان کا نور سلب کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا میں دھوکہ دیتے تھے، اہل ایمان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس پہنچتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم اصل تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر دھوکہ کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو نور دیا جائے گا، لیکن جب پل صراط پہ یہ پہنچیں گے تو یہ نور ان سے سلب کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، اس کی روشنی ختم کر لی جائے گی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ان کو نور ہی نہیں دیا جائے گا، یہ ایمان والوں کے ساتھ چلیں گے۔ اب یہ کیا کہیں گے؟ یوم یقول المنافقون، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، اے ایمان والوں، یعنی ایمان والوں سے کہیں گے، مومنوں سے، انظرونا، ذرا تھوڑی دیر ہمارا انتظار کر لو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، انہیں جواب میں کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور اپنے نور کی روشنی تم تلاش کر لو۔ یعنی یہ جواب یا تو فرشتوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، یا یہ جواب جو ہے ان مومنین کی طرف سے ہو سکتا ہے جنہیں نور دیا گیا ہے۔ یہ کہیں گے تم پیچھے لوٹ جاؤ، وہ سمجھیں گے کہ وہاں جہاں سے نور مل رہا تھا
وہاں جانے پہ شاید ہم کو نور مل جائے، اس لیے وہ پیچھے لوٹیں گے۔ لیکن اس میں حقیقت میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ نور حاصل کرنے کی اصل جگہ تو دنیا تھی، اور ان کو جو ہے ان کے تکلیف کو بڑھانے کے لیے اور ان کے افسوس کو بڑھانے کے لیے کہا جائے گا کہ تم واپس لوٹ جاؤ جہاں نور حاصل کرنے کا موقع تھا اور وقت تھا، یعنی دنیا کے اندر لوٹ جاؤ۔ اب دنیا کا تو وجود ختم ہو چکا، یہ بھاگے بھاگے اس جگہ پہ پہنچیں گے جہاں سے نور تقسیم کیا جا رہا تھا، دیا جا رہا تھا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، کھڑی کر دی جائے گی، بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور اس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کے حصے میں عذاب ہوگا۔ یعنی اندرونی حصے میں جہاں پہ اہل ایمان ہوں گے وہاں پہ جو ہے اللہ کی رحمت ہوگی، یعنی جنت کا نظارہ اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور اس کا جو باہر کا حصہ ہے اس دیوار کا، اس حصے میں جو ہے عذاب ہوگا جہاں پہ منافقین اور کافروں کو جو ہے رکھا جائے گا۔ اور کافروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا کہ کافر جو ہے پل صراط پہ جائیں گے ہی نہیں، ان کو تو پہلے ہی جہنم کے اندر اور جہنم کے دروازوں سے ان کو اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ینادونہم الم نکم معکم، اب یہ منافق کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی مومن کہیں گے کہ کیوں نہیں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تمہارا یقین ہی نہیں تھا اللہ پر، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی ہمارے ساتھ آتے تھے کبھی کافروں کے ساتھ جاتے تھے، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم ہماری تکلیف کے منتظر رہتے تھے، اور تم اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ کب اہل ایمان کے اوپر مصیبت آئے اور کافروں سے ان کو شکست ہو جائے اور کافروں سے یہ جنگ ہار جائیں، تم ہماری مصیبت کے انتظار میں رہتے تھے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک کے اندر پڑے رہتے تھے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تم کو تمہاری امیدوں نے دھوکے میں رکھا تھا، حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ کہیں گے کہ جب ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں دنیا کے اندر، ذرا ہماری مدد کر دو، ہم کو بھی ساتھ لے لو۔ وہ مومن لوگ جن کے پاس نور ہوگا وہ کہیں گے تم تھے تو، لیکن تم فتنہ پرداز تھے، فتنے کے اندر پڑے رہتے تھے، اور ہماری تکلیف کے ہمیشہ منتظر رہتے تھے کہ کب تمہارے اوپر مصیبت آئے، تکلیفیں آئے، اور پھر شک میں پڑے رہتے تھے، یقین تمہارا کامل نہیں تھا، اور تمہاری امیدوں نے، بڑی بڑی امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور شیطان نے تم کو جو ہے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں دنیا کے اندر کوئی کسی جرم کے اندر پھنس جاتا ہے تو کچھ فدیہ وغیرہ دے کر، یعنی کچھ معاوضہ دے کر اس سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کوئی معاوضہ تم سے نہیں لیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، یہی جہنم تمہارا ساتھی ہے، تمہارا رکھوالا ہے۔ وبئس المصیر، اور یہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے ایمان والوں کو کہ جو یہ دنیا کی زندگی ہے یہ اصل روشنی حاصل کرنے کی یہی زندگی ہے، کہ اس زندگی میں ہمارے جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا ہی جو ہے بڑا نور ہمیں میسر ہوگا، اور اس پل صراط پر سے ہر مومن کو گزرنا ہے، ہر مومن کو۔ اب اس میں جو مومن گنہگار بندہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مقرر کر رکھی ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو وہ پل صراط سے گزرنے والا مومن اس جہنم کے اندر گر جائے گا، اور پھر وہ اپنی سزا پوری کر کے اللہ رب العزت اسے پھر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اس لیے انسان ایسی کوشش کرے
کہ اول مرحلے میں وہ کامیاب ہو جائے اور پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے، اور اس کے نور حاصل کرنے کا زمانہ یہی جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی زندگی میں ہم حاصل کر لیں، کوشش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، منافقوں سے کہ لوٹ جاؤ تم اپنے پیچھے اور اپنا نور تلاش کر لو، تو پھر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اب تو یہاں موقع نہیں ہے، اس لیے ان کو افسوس اور زیادہ ہوگا، تکلیف اور زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، تاکہ ہم آخرت میں اپنے اول مرحلے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین آپ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے عزیز و قریب، ہمارے اور رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہم سبوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، لوگوں کی بدخواہی سے، بدنگاہی سے، برا چاہنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہے ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔